اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ القدر کا درس ہوگا۔ سورۃ القدر مکہ مکرمہ میں ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں روح اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے تمام کاموں کو لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سلامتی والی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جو اللہ کے راستے میں 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا اور رات میں عبادت کرتا رہا۔ تو صحابہ یہ بات سن کر پریشان ہو گئے، مایوس ہو گئے کہ ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں ہوتی، ہم کیسے اتنی عبادت کریں گے، یہ تو ہم سے درجے آگے بڑھ گیا۔ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قدر کا لغوی معنی عظمت اور شرف کے بھی آتے ہیں اور تقدیر اور فیصلے کے بھی آتے ہیں۔ اگر ہم اس کو عظمت اور شرف کے معنی میں لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات میں عبادت کر کے انسان عظمت و شرف والا بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو تقدیر اور فیصلے کے معنی میں لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اس رات کے اندر اللہ کی طرف سے پورے سال کے فیصلے، پورے سال کے احکامات اور اس کے فیصلے اترتے ہیں۔ تو ان دو وجہ سے اس کا نام لیلۃ القدر ہے، اور اسی قدر کی وجہ سے سورت کا نام بھی سورۃ القدر رکھا گیا۔ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ شب قدر میں نازل ہوا اور رمضان میں نازل ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر رمضان ہی میں ہوگی، اس کے علاوہ میں نہیں ہو سکتی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو کیا قرآن کی ہر آیت لیلۃ القدر میں نازل ہوئی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن لیلۃ القدر میں کیسے نازل ہوا؟ قرآن تو بہت سے موقع پہ روزانہ آیتیں نازل ہوتی تھیں، تو یہ لیلۃ القدر میں کیسے نازل ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے لوح محفوظ سے جو قرآن کو نازل کیا وہ لیلۃ القدر میں ایک ساتھ نازل کر دیا گیا، پھر جبرائیل علیہ السلام تدریجاً احکامات کے مطابق آہستہ آہستہ اس کو آپ علیہ السلام کی طرف لاتے رہے۔ ایک تو مطلب یہ ہے، اور دوسری یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس قرآن کا جو آغاز ہے، جو نزول شروع ہوا ہے، ابتدا جو ہوئی ہے وہ تو شب قدر میں ہوئی ہے، اور باقی پورا قرآن اس کے علاوہ میں بھی نازل ہوتا رہا، تو ابتدا کی وجہ سے اس کو شب قدر میں نازل ہونا کہا گیا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ چونکہ وہاں پر بھی 1000 مہینوں کا ذکر ہوا اس لیے صحابہ اداس ہوئے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ اس سے اوپر نکل جاتے ہیں بہت ہی کم ہیں، بعض لوگ اس سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن اوسطاً عمر وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ صحابہ اداس ہو گئے کہ ہماری عمریں اتنی نہیں ہوتی۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 83 سال تقریباً بنتے ہیں، 83 سال سے بھی زیادہ بنتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی اللہ نے محدود نہیں کیا بلکہ فرمایا خیرم، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور بہتر کتنی ہے؟ 2 گنا، 4 گنا، 6 گنا، 8 گنا، 10 گنا، 100 گنا، کتنی بہتر ہے؟ اس کو اللہ نے اس کی تعین نہیں فرمائی، لہذا ہم بھی اسے مطلق رکھیں گے
کہ لیلۃ القدر وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے۔ کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں، والروح، اور روح سے مراد جبرائیل امین ہے، جبرائیل اترتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں۔ جبرائیل کو الگ ذکر کیا، ملائکہ کو الگ ذکر کیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، تو سردار کی عظمت کی وجہ سے اس کو الگ ذکر کیا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح جبرائیل امین آتے ہیں، فرشتوں کے سردار بھی آتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی اجازت سے آتے ہیں، من کل امر تمام کاموں کو لے کر اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل آتے ہیں، اپنے سارے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اور جس شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت میں، ذکر اللہ میں مشغول ہو، نماز میں مشغول ہو، تو اس کے لیے اس کو سلام عرض کرتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت اور اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ فرمایا کہ کوئی مرد یا عورت ایسا نہیں ہے کہ جو اس رات میں عبادت میں مشغول ہو اور اس کو فرشتوں کی جماعت سلام عرض نہ کرے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ رات سلامتی والی ہے، سلامت رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی وہ رات کسی خاص حصے کے ساتھ مقید نہیں ہے، بلکہ وہ پوری رات ہے، سورج غروب ہونے سے لے کر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، وہ رات پوری رات وہ شب قدر پوری رات رہتی ہے۔